بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو گناہوں کو مٹانے والا ہے وہ عطا فرمایا۔ احادیث مبارکہ اور سیرت النبی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے اور سارا مہینہ جو ہے اپنے بستر انور پہ جو ہے تشریف نہیں لاتے۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ جو ہے تبدیل ہو جاتا اور کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرتے اور رو رو کر گڑ گڑا کر جو ہے اللہ سے مانگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو ہے خوف خدا ظاہر ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں کثرت سے صدقہ دیا کرتے، حتیٰ کہ قیدیوں کو رہائی دلایا کرتے تھے۔ تو میرا عزیزو، یہ مبارک مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں تو اس مبارک مہینے کے بڑے عجیب فضائل بیان ہوئے اور جی چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کی جائے۔ ترغیب و ترہیب جو حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 1499 میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بے شک جنت کو جو ہے رمضان المبارک کی آمد میں جو ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات کو جو ہے خوب سجایا جاتا ہے، اور اتنا سجایا جاتا ہے کہ عرش کے نیچے سے جو ہے ایک ہوا چلتی ہے جسے مسیرہ کہا جاتا ہے، اور اس ہوا کو چلنے سے جنت کے پتے اور جنت کے جو محلات ہیں ان کے درختوں کے پٹ جو ہے وہ ہلنے لگتے ہیں، اور اس کے ہلنے سے ایسی دلکش اور خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ جنت کی حوروں نے ایسی خوبصورت آواز کسی سے نہ سنی ہوگی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی جنت کی حوریں جو ہے اپنے محلات سے اور جنت کی بالکونیوں سے کھڑی ہو کر یوں پکارتی ہیں، کوئی ہے اللہ کو پکارنے والا تاکہ اللہ ہماری اس سے شادی کرائے، کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا، کوئی ہے اللہ کا عاشق، کوئی ہے اللہ سے تعلق جوڑنے والا، کوئی ہے اللہ سے سچی توبہ کرنے والا کہ اللہ ہماری اس سے شادی کرائے۔ پھر وہ جنت کے فرشتے رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ اور پھر جبرائیل امین سے اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور زمین پر جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو، تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں میں فساد نہ ڈالیں، تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ نہ کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کی ہر رات میں، یہ اللہ کے نبی حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا جس کی مراد میں پوری کروں، جس کو میں عطا کروں، جس کی میں پریشانیوں کو دور کروں، جس کی میں مصیبتوں کو دور کروں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کے بجائے ٹی وی کے ڈبے کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی میں جو ہے ان 2 نمبر مولویوں کے بیانات، ان کی باتوں کو، ان کے سوال جواب کو، اور ان میں جو محترمائیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور جو ہے اس مبارک رات میں اسی حالت میں جو ہے ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں اور سحری کھل جاتی ہے اور اسی کو جو ہے ہم ساری عبادت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو، رو رو کے مانگو کہ میں تمہیں عطا کروں۔ آج جو بھی پریشان ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا، کسی کا نکاح نہیں ہو رہا، اور کسی کی بیماری جو ہے دور نہیں ہو رہی، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے اس رات میں مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ کروں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔
تو بھائی یہ مانگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، تہجد کی رات ہے، نوافل پڑھنے کی رات ہے، قرآن پڑھنے کی رات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کثرت سے اس رات میں مانگنے والا بنا دے اور ہماری دعاؤں کو خوب قبول فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس رات کو عبادت کرنے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔